بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ نئے سال شروع ہو تو اس دن یا دوسرے تیسرے دن یا اس سے ایک دن پہلے یہ وظیفہ جو آدمی کرے گا، پورا سال اللہ جل شانہ انسان کو وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ انسان کو روزی میں اتنا برکت عطا فرمائے گا پورا سال کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ تیسرا بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے جتنے ضروریات حاجات ہیں یہ اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائے گا۔ اور اللہ جل شانہ انسان کے ضروریات حاجات وہاں سے پورے فرمائے گا جہاں انسان کا نگاہ بھی نہیں جاتا ہے، جہاں انسان کو وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اس طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے پورے سال تمام آفات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ انسان کو جتنے بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، ان سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور چھٹا ساتواں فائدہ اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ جل شانہ انسان کے جتنے بھی گھریلو پریشانی یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس طرح آٹھواں فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ جتنے بندش ہے وہ کاروبار میں ہے، اس طرح وہ گھریلو معاملات میں ہے، شادی میں ہے، اس طرح رشتوں میں ہے، وہ تمام بندش ہے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور نوواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی اس وظیفے کو اس انداز سے کرے گا جو انداز بتایا جائے گا تو اللہ جل شانہ انسان کے دینی ترقیات اور دنیائی ترقیات میں جتنے رکاوٹیں ہیں یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ بہرحال دوستو، اس وظیفے کی بہت فائدے ہیں، بہت فضائل ہے۔ اور اس طرح جب سال ختم ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، جب سال شروع ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دن منانا چاہیے یا رات منانی چاہیے یا خوشی کرنا چاہیے یا پریشانی کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم جو سال گزر گیا اس پر ہم ایک نظر ڈالے کہ میں نے کتنے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی، اس پر توبہ کرے، استغفار کرے اور عائد عزم کرے کہ میں اس طرح نافرمانی اللہ جل شانہ کے نہیں کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ تو ایک تو یہ کہ جو سال گزر گیا اس پر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، کتنے نافرمانیاں کی، کتنے اللہ جل شانہ کو ناراض کیا، اور جو نیکی اس پر شکر ادا کریں اور آئندہ سال عزم کریں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ کیونکہ توبہ کی تکمیل یہی ہے کہ جو حال ہے اس میں گناہ سے رک جا، جو ماضی ہے اس پر توبہ استغفار کرے، مستقبل ہے آئندہ نہ کرنے کی نیت کریں اور آئندہ منصوبہ بندی بنائیں کہ میں کیا کیا کام اس طرح کروں جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، اور نیک اعمال کی نیت کرے، کوئی برائی اور کسی گناہ کی نیت نہ کرے۔ پورا سال اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت کرے کہ اللہ کو راضی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا، قرآن پڑھوں گا، قرآن شروع کروں گا، قرآن کی تلاوت ابھی تک نہیں کہ قرآن پڑھوں گا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر چلوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں گا، اللہ جل شانہ کو راضی کروں گا۔ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائے۔ پورا سال اللہ جل شانہ پھر توفیق بھی دے گا، اور اللہ سے دعا بھی کرے، نفل پڑھے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے۔ گناہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کو گناہ سے اللہ جل شانہ بچا سکتا ہے۔ اس طرح گناہوں سے بچنے کی طاقت، یہ گناہوں سے اللہ جل شانہ انسان کی طاقت سے انسان بچ سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ انسان کو بچائے گا، نیکی کی توفیق بھی اللہ جل شانہ دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طرح ہم گناہ کے نہ کرنے کی نیت کریں، پورے سال، پوری زندگی نہ کرنے کی نیت کریں، اور جو ہو چکا ہے گزرے ہوئے سال میں 2023 میں تو ہم اس پہ توبہ کریں، ایک گناہ کو سامنے کریں، اللہ جل شانہ کے سامنے روئے دوئے کہ اللہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس طرح خوش بھی ہو جائے کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے عافیت کے ساتھ یہ سال گزاری، عافیت کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ نافرمانیاں کرے اس دن نافرمانیاں کرے، سال منائے، یہ کوئی نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ نافرمانیاں کرے، اللہ کو ناراض کرے۔
تو اس طرح ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے. اس طرح سال کے شروع میں نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کروں گا، اور سال کے شروع میں گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ کے نہ کرنے کی نیت کرے، اور ہر نیکی کرنے کی نیت بھی کرے، اللہ جل شانہ سے توفیق میں مانگے. اب دوستو وہ کون سا وظیفہ ہے جو سال کے شروع میں ہم کریں اور پورے سال اللہ جل شانہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہ ہم گمان بھی نہ. دوستو سورہ قریش ہے، اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، ایک مجلس میں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا میں اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھے اول آخر میں، اور پھر آخر میں دعا مانگے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے روزی کا مسئلہ حل کرے. والسلام.